السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بھی کبھی نہ کبھی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو ہر وقت دوسروں کے بارے میں منفی سوچتے رہتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے دوزخ بناتے رہتے ہیں، اور جو دوسرے دوزخ میں جا رہے ہوتے تھے ان کے لیے جنت کی راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہے کہ میں کافی عرصہ دکان کرتا رہا ہوں، اسپیئر پارٹ کی دکان تھی میری، تو ایسے لوگوں سے ہمارا بھی اکثر واسطہ پڑتا رہتا تھا۔ کافی ٹائم گزرے، مجھ سے کوئی ادھار لے کر بندہ 1500 1600 تو غائب ہو گیا، تو میں اس کے گھر بھی گیا لیکن وہ مجھے کبھی بھی نہیں ملا۔ ہمیشہ اس کے بچے یعنی اس کی بیوی سامنے آتی تھی اور وہ کہتی تھی وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ بندہ بھی ایسے ہی تھا، بیچارہ غریب آدمی تھا۔ تو میں 2-3 دفعہ جا کر تو میں بھول ہی گیا اسے۔ میں نے کہا یار چھوڑو، اس نے ملنا نہیں ہے تو چلو۔ میں اکثر کہا کرتا تھا کہ میرے اگلے جہان دا اکاؤنٹ کھلے ہے، اے پیسے جڑا قرض ہے یا یہو جڑا پیسہ وہ تو مجھے ملے گا ہی ملے گا، یہاں نہیں تو اگلے جہان ملے گا۔ تو میں صبر کر لیتا تھا اس طرح۔ تو میں صبر کر گیا، لیکن تقریباً 2 یا 3 ماہ گزرے ہوں گے اسے غائب ہوئے۔ تو اچانک ایک دن میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے اس کا نام لیا، نام ابھی نہ اس کا یاد رہا ہے مجھے اور نہ ہی وہ جو آیا تھا میرے پاس اس کا نام یاد رہا ہے۔ تو اس نے کہا جی وہ فلاں جو شخص ہے، آپ کے پیسے اس نے کچھ دینے تھے۔ میں کہ ہاں جی دینے تو تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اب آج کل وہ میرا رکشہ چلا رہا ہے تو آپ اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا جی میں نے کون سی پہلے توپ چلا لی ہے جو اب توپ چلا، نہیں میں اس کے پیسے میں ادا کر دوں گا۔ یعنی اس نے 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد مجھے اس کے پیسے سارے، بہت بڑی رقم بھی نہیں تھی لیکن اس دور کے مطابق کافی رقم تھی یہ، تو 1500-1600 مجھے دے دیے۔ ایک ماڑے بندے کے لیے اتنی رقم بہت ہوتی ہے، مجھے دے دیے۔ اور اس نے کہا جی آئندہ اسے آپ پوچھو گے نہیں، وہ آئے گا تو وہ اب میرا رکشہ چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے کیوں پوچھنا ہے اس سے۔ تو اس کے بعد اس نے کوئی 2-3 دفعہ میرے سے سامان کچھ نقد لیا اور آخر ایک دن اس نے بھی ادھار لے لیا کچھ سامان، زیادہ نہیں تھا، وہ بھی 1200-1400 روپے کا یا 1500 کا ہوگا، اتنے کا سامان ہوگا۔ تو وہ لے کر چلا گیا، اور جب سامان لے کر گیا تو پھر وہ غائب ہو گیا کہ یار کمال لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ وہ غائب ہو گیا۔ تو اس بات کو غائب ہوئے تقریباً 1 مہینہ یا 2 مہینے گزرے ہوں گے، تو ایک دن مجھے وہ سر راہ مل گیا۔ تو میں نے اس کا رکشہ روکا، چلا وہ خود ہی رہا تھا، رکشہ روکا تو میں نے کہا یار تو پیسے ہی دینے نہیں آیا پھر دوبارہ؟ اور نہیں جی حاجی صاحب ہم کون سا بھاگ رہے ہیں یہاں سے، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، تو میں آؤں گا پیسے دے جاؤں گا۔ اور وہ قصہ مختصر کہ وہ بندہ دوبارہ پیسے دینے مجھے آج تک نہیں آیا۔ تو میں بعد میں دل میں سوچتا رہا کہ اپنے دل میں میرے خیال آیا کہ یار کیسا عجیب آدمی تھا، وہ قرض کی وجہ سے شاید اللہ کے عطاب میں آتا، وہ پھنس جاتا، لیکن یہ کیسا عجیب آدمی ہے کہ اس کو نکلوا کر یعنی اس کو اس کیس سے بری کروا کے خود وہی کیس اپنے گلے میں ڈال لیا۔ تو ایسے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے۔ اب دیکھیں یہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں ٹی وی ٹاک پر آپ دیکھتے ہوں گے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے یقیناً،
کہ یار دوسروں کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں، دوسروں کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، نظر آ رہا ہے ہر آدمی کو جھوٹ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تواتر سے بول رہے ہیں اور اس کی قسمیں کھا رہے ہیں، اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ دیکھ رہے کہ یار میں خود جھوٹ بول کر یا اس کے بارے میں شہادت دے کر میں خود کہاں جا رہا ہوں۔ تو ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے وہ بھی آپ نے سب نے دیکھا ہے کہ ایسے کیس لگے ہوئے تھے جو سامنے نظر آ رہے تھے سب آدمی کو کہ یار یہ ایک جھوٹ پر مبنی کیس ہے، لیکن اس کے باوجود اس دنیاوی جنت کو خریدنے کے لیے، اس دنیا کی جنت کو خریدنے کے لیے لوگ بک بھی جاتے ہیں، لوگ بکے بھی، اور لوگوں نے بالکل نظر آ رہا ہے سب کو سرے عام، یعنی وہ جھوٹ بول کر اس کے بارے میں دوسروں کو ایسے جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو ان کو چھوڑ رہے ہیں، اور جو نہیں پھنسا ہوا اس کو جناب زیر عتاب لا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو انسان سوچتا نہیں ہے، وہ دنیا کی جنت کو تو خرید لیتا ہے جو چند پیسوں میں ملتی ہے، لیکن جو اصل جنت ہے اس کو گنوا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو عقل دے، شعور دے، اور ان کو موقع دے کہ وہ بھی اس چیز میں اپنا احتساب کر سکیں، کیونکہ ہمیں جس دین سے ہمارا تعلق ہے، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ رات کو جب آپ سوتے ہو تو آپ ایک دفعہ اپنے گزرے ہوئے دن کے اوپر نظر ڈال لو، اور آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا کہ میں نے کہاں غلط کیا ہے، کہاں صحیح کی ہے، اور وہی غلط اور وہی صحیح آپ کو سیدھا رستہ دکھائیں گے، اور وہ آپ سیدھے رستے پر چل نکلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب بھائیوں کو جو بھی ہیں ان کو سیدھی راہ دکھائے اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اسی سے ہماری خیر ہوگی، اسی سے ہماری برکت ہوگی، اسی سے ہمارا ملک ٹھیک ہوگا، اسی سے ہم سب کو ایک اچھی راہ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔